جو آدمی نماز اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے معراج ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک ملاقات ہے۔ اور جو نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہو، نمازیوں کے لیے جہنم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کسی کو نماز کا آدھا حصہ ملتا ہے، کسی کو تیسرا، کسی کو چوتھا، کسی کو پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، اور کوئی بالکل ہی خالی جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس مختصر درس میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں نماز کے اندر جو لوگ کرتے ہیں، جن غلطیوں کی وجہ سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جو نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے والا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن میں بٹھائیں اور آگے پہنچائیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ جب آدمی نماز کے لیے آتا ہے تو جب وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو اس کے پاؤں قبلہ کی رخ ہوں اور اس کا آپ کا اپنا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو اور مکمل سیدھا کھڑا ہو، پھر وہ کہے اللہ اکبر، اب وہ نماز میں داخل ہو گیا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ پیچھے سے اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، اور بالخصوص اس ٹائم جب امام رکوع میں ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے نا جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ٹیڑھے ہوتے ہیں نیچے سے، پچھلی صفوں سے اللہ اکبر کہہ کے جلدی جلدی رکوع میں مل جاتے ہیں۔ اب یہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہے۔ جب بھی تم نے آ کے نماز میں ملنا ہے، امام جس حالت میں بھی ہو، وہ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قیام میں ہے، سب سے پہلے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ سیدھا کھڑے ہو کے صف میں اللہ اکبر اس طرح ہاتھ سیدھے کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں، باندھ کے پھر جس حالت میں امام ہے اس حالت میں پھر آپ نے مل جانا۔ اب جو پیچھے سے ہی وہ رکوع سے حالت میں آ رہا ہے، ٹیڑھا ہی آ رہا ہے، آ کے سیدھا اللہ اکبر پیچھے سے اس طرح انہوں نے کیا اور ٹیڑھا ٹیڑھا ہی آ کے نماز میں مل گیا، اس کی وہ غلطی ہے سراسر اور بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اس کو پہلے اس کا خاص خیال رکھیں کہ سیدھا آ کے آپ نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے پھر جس حالت میں امام ہے پھر اس حالت میں مل۔ کئی میں نے دیکھے، ابھی بھی دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر اس طرح کرتے ہیں، اللہ اکبر جس طرح یہ ٹوٹ گئے ہیں بیچارے تو فالج ہو گئے، یہ سیدھے ہاتھ کرو اس طرح کئی دفعہ روکا ہے، اللہ اللہ، یہ غلط ہے، یہ حرکت ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے سامنے آئے ہو سیدھے کھڑے کرو اس طرح۔ نمبر 2، نماز کو بغیر اطمینان کے ساتھ پڑھنا، بغیر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نہ رکوع کو سکون کے ساتھ پڑھ رہے، نہ قیام، جلدی جلدی آدھا رکوع کیا، اوپر ابھی سیدھے بھی نہیں کھڑے ہوئے، اوپر ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی، پھر سیدھے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، بغیر توجہ کے، توجہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یا تو رومال کو درست کر رہے ہیں، یا پھر انگلیاں پٹخا رہے ہیں، یا یہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر جھانکنا،
کھیلنا انگوٹھی کے ساتھ، گھڑی کو دیکھنا بار بار، یہ بغیر توجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی توجہ نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے دعا مانگ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اللہ سے آدمی دعا مانگتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن جس کی توجہ نہیں ہوتی، جس کا دھیان نہیں ہوتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر اوپر چھت کو، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہیں، توجہ پتہ نہیں کس طرف ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ پتہ نہیں کس طرف ہے۔ نمبر 3، یہ نوٹ کرتے جانا ہے کو اچھی طرح۔ نمبر 3، پہلی صفحے مکمل نہیں ہوئی، پہلی صفوں میں جگہ ہے، پیچھے آ کے نئی صف بنا لیتے ہیں، ادھر بھی جگہ پڑی ہے، ادھر بھی جگہ پڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پہلی صف میں جگہ ہے، پیچھے جتنے بھی وہ نماز پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ دیکھ لیا کرو، ادھر بھی جگہ پڑی ہوتی ہے، ادھر بھی پڑی ہوتی ہے، اور پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلط کرتے ہیں، پہلی صفحے پوری مکمل کرو، پھر اس میں جگہ دیکھ لو۔ بعض اوقات آدمی اتنے کھلے کھلے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایسے ہاتھ لگاؤ تو وہاں پہ جگہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ قدم بہت محبوب ہے، اللہ کو وہ قدم بہت پیارا لگتا ہے جو قدم صف کو پورا کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ تھوڑا سا قدم اٹھا کے صف مکمل کر لیا کرو، اس تمہارے قدم اٹھانے کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ محبوب کرتے ہیں۔ نمبر 4، امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا، امام سے پہلے رکوع میں جانا، امام سے پہلے سجدے میں جانا۔ یہاں دیکھا ہے کئی دفعہ امام نماز پڑھا رہا ہے، اگر کسی کو صورت آتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس آیت پہ آ کے اب صورت ختم ہو گیا، اب امام رکوع کرے گا، وہ پہلے ہی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ پتہ نہیں وہ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے قرآن آتا ہے، اب امام رکوع کرنے والے ہیں، پہلے ہی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تم ان کی اقتداء کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام سے پہل کرتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، کبھی اللہ تمہاری صورتیں یا تمہارے سر گدھوں کے نہ بنا۔ امام کے پیچھے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک انہوں نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِّينَ، جب امام للضالین کہے، پھر جب امام کہے آمین، اس کی آمین کے ساتھ آمین ملاؤ۔ للضالین کے بعد فوری طور پہ نہیں، رک جاؤ، امام کی جب آواز آئے آمین، اس کے ساتھ آمین کرو۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب آمین امام کہتے ہیں اس نے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی ان فرشتوں کے ساتھ آمین مل گئی اللہ ان کے سارے پچھلے گناہ کو معاف کر دے۔ فوری طور پہ نہ کہو، چند لمحے رک جاؤ، جب آمین امام کی آواز آئے اس کے ساتھ آمین بلاؤ۔ رکوع امام کے بعد کرو، سجدہ امام کے بعد کرو۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جا کے سر مبارک رکھ دیتے تھے، پھر ہم سجدے کے لیے جھکتے تھے، سجدے میں پہنچ جاتے تھے آپ، پھر ہم سجدے کے لیے جھکتے تھے امام سے پہلے۔ نمبر 5، بہت بڑی غلطی، یہ تقریباً جو میں ابھی 5 نمبر غلطی بیان کرنے والا ہوں، یہ تقریباً 95% غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ پیچھے آرام سے کھڑے ہیں، ایسے ہونٹ بند کر کے جیسے انہوں کو ہونٹ کسی نے سی دیے، کچھ بھی نہیں پڑھتے، بس کوئی اپنے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں، پڑھتے کچھ نہیں۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری نماز پڑھتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک ہلتی تھی، پتہ تھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، منہ بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہیں پتہ نہیں جیسے کہ بہت غصے میں آئے ہوئے، کچھ بھی نہیں پڑھتے۔
کچھ زبان دل سے پڑھ رہے ہیں، غلط ہے یہ، پڑھنے کے لیے آؤ، پڑھنے سے کچھ ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، سبحان ربی العظیم پڑھو، پڑھو اپنی زبان کے ساتھ پڑھو تاکہ پتہ چلے۔ منہ بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہونٹ سیدھی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھتے، بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بالکل نماز نہیں ہوتی۔ اور نمبر 6، یہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو رکوع کرتے ہیں، رکوع میں ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھا رکوع کرتے ہیں، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا جھکے آدھا جھکے آدھا۔ رکوع میں کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور رکوع میں سیدھی ہو کے کچھ سر کو نیچا اس طرح کر لیتے ہیں، کچھ اونچا کر لیتے ہیں، نہیں، سر بھی سیدھا ہو اور نگاہ تمہاری وہاں پہ ہو جہاں پہ تم نے سجدہ کرنا ہے، اس طرح سیدھی ہو کمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، آسمانوں پہ جانا تو بہت دور کی بات ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ رکوع میں سیدھی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ عورت جس کا شوہر خامد اس سے ناراض ہے، بے شک وہ ساری رات عبادت کرتی رہے یا ساری عمر عبادت کرتی رہے، جب تک اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ امام جو زبردستی امام بن گیا، اس میں شرعی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور عوام اس کو پسند نہیں کرتی، وہ خام خواہ کا امام بنا ہوا ہے، اس امام کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 7، جس کے اوپر بڑی دفعہ درس دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی غلطیاں ہیں، سجدہ صحیح نہیں کرتے۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ روزہ ہے ایک آدمی کا، اور روزہ ہے 12 گھنٹے کا، 13 گھنٹے کا۔ اگر آدمی 10 گھنٹے روزہ رکھے اور 2 گھنٹے پہلے افطار کر دے، اس کا روزہ ہو جائے گا؟ قطعی طور پہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے سجدہ جو ہے یہ نماز کا رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدہ 7 اعضاء پر ہے، ایک یہ پیشانی اور ناک، 1، 2 ہاتھ، 3، 2 گھٹنے، 5، 2 پاؤں اور ان کی انگلیاں، یہ 7 ہے۔ اگر ان 7 میں سے ایک رہ گیا، بعض اوقات پاؤں پیچھے سے ایک سے خارش کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک پاؤں اٹھا کے دوسرے پاؤں پہ رکھ لیتے ہیں، یا ان کی انگلیاں جو ہے وہ اس طرح موڑتے نہیں ہیں، اس طرح ٹیڑیاں رکھتے ہیں، واللہ ان کا سجدہ نہیں ہوتا، اور جن کا سجدہ نہیں ہوتا ان کی نماز نہیں ہوتی۔ سجدہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، اور اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیاں اکثر لوگوں کی غلط ہے، اکثر میں نے دیکھے، اکثر غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا پاؤں اس طرح، ان کی انگلیں اس طرح موڑ دو قبلے کی طرف، یہ اس طرح نہیں کرنا جس طرح یاد نہیں، بلکہ اس طرح موڑ دو اندر کی طرف، ان کو موڑ کے ایڑیاں بنا لو۔ ایک تو یہ غلطی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ اپنی جو کونی ہے نا یہ زمین پہ نہیں بچھانی۔ بعض لوگ ہاتھ کے ساتھ یہ جو جگہ ہے نا یہ بھی زمین کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں کتے کی طرح یہ اپنے ہاتھ نہ بچھاؤ، کتا اس طرح بچھا کے بیٹھتا ہے، آپ نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس طرح نہ بچھاؤ، بلکہ یہ ہاتھ زمین پہ لگا کے یہ کونیاں اوپر بھی رکھو، اور تمہارے یہ پہلو جو ہے پیٹ ہے اس کے ساتھ بھی تمہاری کونیاں نہ لگے، دور رہے۔ اور اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سجدہ کرتے تھے کہ ان کو لگاتے اور یہ اوپر ہوتے تھے۔ یہ سجدے کی غلطیاں ان کو دور کرو، یہ کونیاں زمین پہ نہ لگاؤ، باقی پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف اندر کو موڑ کے ایڑیاں ساتھ ملا لیا کرو، اس پہ توجہ کیا کرو۔ اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں، اتنی جلدی رکھا ہے سر سجدے میں، پتہ نہیں کچھ پڑھا بھی پھر اوپر اٹھ گئے، اللہ معاف فرمائے۔ نمبر 9، کچھ لوگ ستون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ دیوار کے ساتھ اس پہ ٹیک لگا لیتے ہیں، یا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ان کا قیام صحیح نہیں ہوتا۔ جب قیام صحیح نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اور پھر بات سجدے کی آگے پھر بھول گیا تھا. سجدے میں ایک غلطی تو یہ ہے جو میں نے بتایا، پاؤں کی انگلیاں، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ اپنی کوہنیوں کو زمین پہ لگا لینا، اور ایک غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہوئے یہ پیشانی تو زمین پہ لگا لیتے ہیں، ناک نہیں لگاتے. ناک اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے اور متھا زور سے نیچے لگایا ہوتا ہے. یہ ناک اور پیشانی یہ پوری سجدے کی حالت میں ہونی چاہیے. یہ کچھ باتیں تھی بہت درد دل کی کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے. نماز کو سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھو. تمہاری روح بھی یہاں پہ حاضر ہونی چاہیے، تمہارا جسم بھی حاضر ہونا چاہیے. اور نماز میں جو یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کوتاہیوں کی جڑ پیچھے سے چلتی ہے. وہ جڑ ہے کہ کچھ لوگ وضو نہیں صحیح کرتے. جب وضو صحیح نہیں ہوگا پھر شیطان حملے کرتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو امام غلطی کرتا ہے، امام بھولتا ہے، اس کی مین وجہ مقتدیوں کا وضو صحیح نہیں ہوتا. مقتدیوں کی وجہ سے امام بھولتا ہے. تو یہ اپنا وضو بھی جو ہے وہ بھی صحیح کر کے آیا کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی میں اسپیکر بند کرتا ہوں تو ایک دوست کو کہتا ہوں کہ وہ سجدہ کرے. آپ جتنے بھی ہیں وہ آگے قریب دیکھیں کہ اس طرح سجدہ کرنا ہے. یہ سارے میرے پاس آئے.